ویلکم بیک ناظرین ہم فلڈز کے آفٹر ایفیکٹس کی بات کر رہے تھے. اس میں سب سے بڑی چیز جو ہے وہ اشیاء خود نوش ہے, اور آٹے کی قیمت جو ہے وہ اس ٹائم آسمان کو چھو رہی ہے, اور فلور ملز کے جو مالکان ہیں سستا آٹا فراہم کرنے سے انکاری ہیں, اور پنجاب حکومت نے اس پہ جو ہے رد عمل دیا ہے, اور جو متعلقہ مجسٹریٹس ہیں ان کو یہ انسٹرکشنز دے دی گئی ہیں کہ اس پہ جو ہے وہ دیکھا جائے, کیونکہ ذخیرہ اندوزی پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے, اور روٹی کی قیمت جو ہے وہ اب بڑھنے کو ہے, آٹے کے تھیلے بڑھنے کو ہیں, دال چاول یہ تمام جو چیزیں گھریلو سطح پر استعمال ہوتی ہیں, اس کا بحران اکثر ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے جب پاکستان کسی قومی ثانیے میں چلا جاتا ہے. اس پہ ڈیٹیل ڈسکشن کریں گے. سر جاوید صاحب, سر یہ پاکستانی المیہ ہے کہ کیوں یہ مافیا ایسا کرتا ہے کہ جب کوئی مشکل ہم پہ ٹوٹتی ہے تو ہم یہ چیزیں ان کی ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں, ان کے ریٹس بڑھا دیتے ہیں. سر دیکھیں جی لغاری صاحب, یہ ہمارے جو ہے ایک قسم کا کلچر ہی کہہ لیں, میں کہوں گا کہ جو چیزیں ایک بہت ہی پرانی ہو جائیں تو وہ ایک کلچر ہی ایک قسم کا کہلا سکتا ہے. جی تو بات یہ ہے کہ انہوں نے جب عید آتی ہے تو اس وقت بھی روزوں میں مہنگی چیزیں کر دی جاتی ہیں, ذرا سا کوئی بھی بحران آتا ہے تو یہ ان کا فائدہ اٹھایا جاتا ہے. لیکن ان حالات میں جو ہوتے ہیں نا, گورنمنٹ کے امتحان ہوتا ہے ان کے لیے, تو باقی بہت مہنگائی ہو گئی. آج ٹماٹر جو ہے نا 400 روپے کلو بک رہے ہیں, ٹھیک ہے, کریلے 350 روپے بک رہے ہیں, جو شلجم جو 5 روپے کلو ہوتے تھے آج وہ 250 روپے کلو بک رہے ہیں. تو یہ چیزوں کو کنٹرول کرنا حکومت کا کام ہوتا ہے. ان کو چاہیے, مجھے یاد ہے مجھے یاد ہے کہ بچپن میں بھٹو صاحب کے وقت سیلاب آیا تو یہ سبزی بڑی انہوں نے مہنگی کر دی. تو بھٹو صاحب نے آرڈر کیا کہ جتنے یونٹ ہیں نا پیپلز پارٹی کے محلوں میں وہ سب جائیں ادھر اپنا منڈی سے چیزیں لائیں, اور وہ اس میں اسی بھاؤ جا کے بیچیں, آگے اپنے علاقوں میں بیچیں. اور یقین کریں ایک دن کے اندر وہ انہوں نے مجبور ہو گئے تھے دکاندار وہ اس کو چیزیں نیچے لانے پہ قیمتیں اس کی. تو اس طرح کی گورنمنٹ حاضر حکومت کا اس پہ کیا پھر آپ سمجھتے ہیں, جس طریقے سے کہ حکومت کا امتحان ہے وہ امتحان سے گزر رہی ہے, تو کیا ڈیلیورنس اس سائڈ پہ کوئی نہیں ہے حکومت؟ دیکھیں بات یہ ہے, ٹھیک ہے سیلاب آیا وہ ادھر بھی بیزی ہیں, لیکن یہ ایک ٹیم ورک ہوتا ہے. یہ ٹیم ورک کے ذریعے یہ سارا کچھ کرنا پڑتا ہے, اور یہی امتحان ہوتا ہے لیڈرشپ کا. انہی موقعوں میں یہی اس پہ پتہ چلتا ہے کہ یہ لیڈرشپ کتنی باصلاحیت ہے, کتنی ان میں وہ ہے قوت ہے ان میں, کتنا کہ یہ لڑ سکتے ہیں, کتنی یہ سمجھداری سے فیصلے کر سکتے ہیں. تو یہ تو اس امتحان ہوتا ہے, اس امتحان میں ان کو قبول کرنا پڑے گا, اور ایک ٹیم ورک کرنے کے حساب سے یہ سارا جو مہنگائی ہے اس کو نیچے لانا پڑے گا. لوگ بہت پریشان ہیں, اور خاص طور پر میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں, میں اکثر ٹی وی پہ واچ کر رہا ہوں, تو کسی جگہ مجھے ٹینٹ نہیں نظر آ رہے. جب وہ لوگ وہ جو بے آسرا اس کے آسمان کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں بغیر کسی اس کے سائے کے, تو پہلے تو ان کو سایہ دینا چاہیے. مجھے یاد ہے کہ جب ابھی تو آپ تھوڑی دیر پہلے یہ کہہ رہے تھے حکومت اچھا کام کر رہی ہے, آپ کہہ رہے ہیں ٹینٹ نہیں ہے. نہیں میں نے یہ اندر کی آواز ہے. نہیں میں نے نہیں کہا حکومت اچھا کام کر رہی ہے, آپ دوبارہ چلا لیں. میں نے نہیں کہا یہ حکومت اچھا کام کر رہی ہے. نہیں, میرا خیال ہے کہ آپ باجوہ صاحب کی بات میرے ساتھ نہیں کر رہے, میں نے نہیں کہا. وہ نمائندے ہیں, وہ بتائیں گے اپنی پارٹی کے کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں یا برا کر رہے ہیں. میں جو محسوس کر رہا ہوں وہ بتائے, یہ میری تنقید نہیں ہے, یہ لوگوں کی ضروریات ہے, ان کو دیں. اس کا مطلب یہ میں تنقید نہیں کر رہا, میں ایک ان کو بلکہ ان کی ہیلپ کر رہا ہوں اس میں, کہ تاکہ لوگوں کو سہولت ملے, لوگ باتیں نہ کریں. ٹھیک ہے. قریشی صاحب اس پہ آپ ذرا بتا دیں, حکومت کا امتحان ہے, اشیاء خودنوش بڑھتی جا رہی ہیں, عوام بیچاری لاچار ہے, حکومت کیا کرے پھر پنجاب حکومت اس پہ؟ سر گزارش یہ ہے, میں نے تو پہلے ہی آپ سے کہا ہے کہ جب ایک گھر کے اندر آپ کے والد کسی گھر کا خراب ہو نا, تو نیچے اولاد آٹومیٹکلی خراب ہو جاتی ہے.
تو جب جس صوبے کا چیف منسٹر ایک کام پہ لگا ہوا ہے, نیچے ڈپٹی کمشنر کو دیکھ لیں, یہ میں ایگری کرتا ہوں جوید صاحب کی بات سے کہ یہ ٹیم ورک ہوتا ہے. یہ آپ نے مطلب قسیم صاحبہ نے یہ نہیں کرنا کہ جا کے ہر دکان کے اوپر چیک کرنا ہے, بالکل انہوں نے آرڈر پاس آن کرنا ہے کہ بھائی جو ڈپٹی کمشنر ہے, جو اسسٹنٹ کمشنر ہے, جو مجسٹریٹس ہیں, ان کی ڈیوٹیاں لگیں. آپ دیکھنا جب آپ کا جلسہ ہو تو تب آپ پٹواریوں کو بھی بلوا لیں وہاں پہ, آپ پٹواریوں کو کہیں آ جائیں, آپ واسا کے ملازمین کو کہیں آ جائیں, آپ ایل ڈی اے کے ملازمین کو کہیں آ جائیں, سیاسی ورکر ٹھیک ہے نا, بالکل سیاسی ورکر بھی شامل ہونے چاہیے, میں ایگری کرتا ہوں ان کی بات کے ساتھ. آج جب قوم کے اوپر مشکل وقت ہے تو آپ کہیں جی ہر جگہ میں پہنچ رہا ہے. میں اب آج یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہی صورتحال نیچے ڈپٹی کمشنرز کی ہے, اسسٹنٹ کمشنرز کی ہے, وہ صرف فوٹویں بنوانے میں, وہ ٹک ٹاک بنانے میں, وہ سیلفیاں کھنچوانے میں مصروف ہیں, ان کا کوئی دھیان نہیں ہے. جب دیکھیں معذرت کے ساتھ, جب ایک بھاری سفارش کے ساتھ یا بھاری پیسوں کے ساتھ کوئی ابھی آپ جو بیوروکریسی کی بھی بات کر رہے تھے, جب کوئی پوزیشن پہ آتا ہے تو وہ کسی کو خاطر میں نہیں لے کے آتا. میں نے یہ چیزیں بڑی قریب سے دیکھی ہیں. جب آپ کو پتا ہو نا کہ آپ کے پیچھے کسی اسسٹنٹ کمشنر صاحب کو کہ جی فلاں فیڈرل منسٹر کے کہنے پہ میں لگاؤں, یا کسی ایس پی صاحب کو یہ پتا ہو کہ فلاں فیڈرل منسٹر کے کہنے پہ لگاؤں, تو وہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتا علاقے کے اندر, وہ کسی کی بات سننے کو تیار نہیں ہوتا. جب چیزیں میرٹ پہ ہوں گی, یہ صرف اس وجہ سے ہوتا ہے جب آپ میرٹ کی دھجیاں اڑاتے ہیں تو اس کے بعد کوئی ایسا میکانزم ہی نہیں ہوتا, کیونکہ آپ ایک سفارشی بندے کو لے کے آئے ہیں جس کے پاس نہ کوئی اس کو طریقہ کار ہے. جو میرٹ والے لوگ ہیں وہ طریقہ کار کا اگر دیکھا جائے تو ایک جائزہ نیوٹرل طور پہ لیے تو کوئی بھی حکومت آتی ہے اس طریقے کار کو بہتر نہیں کر سکتی جو گراس روٹ. یہ مشکل ہے. میں آپ کو بتاؤں جی کہ اب اس سے میرا خیال ہے جو میں بھی بات کرنے لگا ہوں نا, جوید صاحب اور باجوہ صاحب دونوں متفق ہوں گے. ٹھیک ہے, یہ جو سیاستدان ہے نا جی, یہ صرف بدنام ہے. ایکچوئل جو انجوائے کرتا ہے اور جو مزے کرتا ہے وہ بیوروکریٹ ہوتا ہے, جو پیسے بناتا ہے. شاید میری کچھ باتیں تلخ ہیں, خواجہ آصف والی بات کر دی, ٹھیک ہے نا, وہ میں ایگری کرتا ہوں اس بات کے ساتھ, میں ایگری کرتا ہوں جی. جو آپ دیکھیں نا, دیکھیں تین کیا, وہ تین تو نظر آ رہی ہوتی ہیں. میں بہت سارے بیوروکریٹس کو میں جانتا ہوں, ہماری گورنمنٹ میں تھے, اس گورنمنٹ میں بھی وہ ڈپٹی کمشنر تھے, اب بھی ڈپٹی کمشنر ہے. جو ہماری گورنمنٹ میں منسٹر تھے وہ بیچارے اندر ہیں, جو اس وقت سیکٹری تھے آج بھی سیکٹری ہیں. ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ پروگرام کا ختم ہونے کو ہے. میں باجوہ صاحب کا اس پہ جواب لے لیتا ہوں. باجوہ صاحب, بات تو قریشی صاحب کی بھی ٹھیک ہے اور جاوید صاحب بھی یہی فرما رہے ہیں کہ جو بڑے بڑے لیڈرز ہوتے ہیں یا بڑے بڑے آفیسرز ہوتے ہیں یا منسٹرز ہوتے ہیں, ان کا میرے خیال میں یہ کام نہیں ہے گراؤنڈ پہ پہنچنا. وہ اپنے دفاتر میں بیٹھ کے پالیسی میکنگ کریں, وہاں سے کنٹرول روم سے دیکھیں اور انسٹرکشنز جاری کریں. آپ نہیں سمجھتے کہ یہ بھی وجہ ہے کہ اشیاء خوردنوش جو ہے ان کی قیمتیں بھی بڑھ رہی ہیں سر؟ جہاں پر بھی چیف منسٹر صاحبہ گئی ہیں وہاں پر چیف سیکرٹری, اس متعلقہ تمام محکموں کے سیکرٹری, ڈپٹی کمشنر اور اس ڈویژن کے, اس علاقے کے تمام ایم پی ایز, تمام ایم این ایز اور دیگر جو پولیٹیکل فگر تھیں, سب کے سب وہاں پہ موجود ہیں. اگر آپ کو مریم نواز کی ٹک ٹاک نظر آتی ہے تو آپ ہر حلقے کے ایم پی اور ایم این اے کی ٹک ٹاک بھی دیکھ لیں کہ وہ کہاں پہ اسٹینڈ کر رہے ہیں, وہ کہاں پہ کھڑے ہیں. میں آپ کو یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ جو آپ نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے کہ ٹماٹر اور دیگر سبزیوں کی قیمتیں بڑی ہیں, انشاءاللہ آج سے اس کے اوپر بھی ہم کام شروع کریں گے اور انشاءاللہ ہم اس کو کنٹرول میں لائیں گے. اور آپ دیکھیں گی کہ ہم نے ایک ٹیم ورک کے طور پہ کام کیا ہے, جیسا کہ مریم نواز نے ملتان کے تمام ایم پی ایس لوگوں کو وہاں پہ بلا کے شاباش دی ہے کہ آپ نے یہاں پر سیلاب آنے سے پہلے جو آپ کر سکتے تھے اس ڈیزاسٹر کا مقابلہ آپ نے بہترین مینجمنٹ کی ہے, بہترین انتظامات کیے ہیں, ان سے کم نقصانات ہوئے ہیں اور جہاں پہ ضروری تھا وہاں پہ بند پڑے گئے ہیں. یہ سارا ویسے باجوہ صاحب ایک بات بڑی اچھی ہوتی اگر مریم صاحبہ کا ملتان گئی تھی کہ سینٹ کے چیئرمین یوسف رضا گیلانی جن کے 2-3 بیٹے ایم این اے ہیں, ان کو وہ بھی ان کے ساتھ ہوتے تو عوام میں ایک اچھا میسج آتا کہ یہ مل کے سب ہماری مدد کر رہے ہیں. یہ بالکل آپ کی تجویز بہت اچھی ہے جی, یہ مجھے پسند آئی ہے, ایسا ہی ہونا چاہیے. عوام نے سمجھنا تھا پیپلز پارٹی اور نون لیگ مل کے کھا رہے ہیں, اس لیے مریم صاحبہ نہیں لے کے گئی ان کو. ٹھیک ہے, نہ کرے ایسی باتیں, یہ پراپوگنڈا ہے, نہ کرے. کوئی پراپوگنڈا نہیں ہے, وہ جب مشکل آتی ہے اکٹھے ہو جاتے ہیں بھائیو صاحب. ویسے ملتان میں قریشی صاحب, گیلانی صاحبان بھی بڑا ایکٹیو نظر آ رہے ہیں سر ادھر.
اور وہ بھی ادھر پہنچ رہے ہیں. اگر اس میں دو رائے نہیں ہے کہ اس پہ ہر چیز پہ ہی تنقید کی جائے, وہ بھی ادھر ریسکیو کر رہے ہیں لوگوں کو. جاوید صاحب, میں تھوڑا آپ سے ہی ایک پروگرام میں آخری سوال کرنا چاہوں گا. صوبوں کے حوالے سے بازگشت کی جا رہی ہے. خواجہ آصف صاحب نے بھی آج اس بات کو جو ہے وہ انڈوس کیا کہ اگر صوبے جو ہے وہ بنانا چاہتے ہیں تو بنائیں. اس میں دنیا صوبے بنا رہی ہے, دنیا بناتی ہے, ڈویژنز کرتی ہے. اس سے اگر بہتری ہے سسٹم میں تو کرنا چاہیے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی کوئی ایسا سسٹم اب لانے لگے ہیں کہ نئے صوبے بنائے جائیں گے؟ دیکھیں, میرا خیال, جہاں تک میرا علم ہے, ابھی تک ایسی کوئی حکومتی حلقوں میں کوئی بحث یا تجویز نہیں آئی. ٹھیک ہے, یہ ایک میڈیا ٹاک ہے جس کو ایک میڈیا کے سربراہ نے شروع کیا ہے. ٹھیک ہے, ہاں جی. اور اس کے آگے میرا خیال ہے مجھے کوئی نظر نہیں آ رہا. اگر یہ کوئی ہو جاتی ہے کچھ جہاں ضرورت ہے صوبوں کی تو وہاں صوبے بننے چاہیے, لیکن اس کے لیے بڑے انتظامات کی ضرورت ہے. ایک علیحدہ ایک بجٹ بنتے ہیں, اس کے لیے وہ سیکریٹریٹ الگ ہوتے ہیں, اس کے لیے بڑے معاملات ہوتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ اگر یہ بننے کی ضرورت ہے تو بالکل بننے چاہیے. ٹھیک ہے جاوید صاحب, تھینک یو سو مچ, آپ نے ٹائم دیا پروگرام میں. قریشی صاحب آپ کا بہت شکریہ. باجوہ صاحب آپ کا بہت شکریہ ٹائم دیا. ناظرین, پروگرام کا وقت ختم ہونے کو ہے. اصل چیز جو آج کے ایک پروگرام سے جو ہمیں کرکس ملا ہے کہ فلڈ کی سچویشن میں پاکستانی اس وقت بیچارے پھنسے ہوئے ہیں, لیکن اس کی سب سے بڑی چیز جو ہوگی اس کے ریپرکشنز ہوں گے. ریپرکشنز کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمیں اس میں افیکٹ کریں گی. اس پہ لوکل ایڈمنسٹریشن, سول ایڈمنسٹریشن کس طریقے سے کام کرتی ہے, یہ سب سے بڑے سوالیہ نشان ہے. اور باجوہ صاحب نے بڑا ایک اچھا جیسچر دکھایا کہ ہاں جی مزید ہمیں اس پہ کام کرنا چاہیے پالیسی میکنگ پہ. تو ناظرین, اس پہ انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی لیٹسٹ ڈیولپمنٹ کے ساتھ. اپنے میزبان عمر شریف لغاری کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.